اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ معذرت کے ساتھ کچھ پریشانی ہو گئی تھی لائف میں، دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ رسول اکرم نے جو ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے خطاب جو رسول نے فرمایا، ایھا الناس قد اقبل انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، اے لوگو ماہ رمضان آپ کو برکت اور رحمت لے کر آیا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو زندگی میں کیا چاہیے؟ رحمتیں اور برکتیں اور مغفرت۔ اس ماہ مبارک نے خدا نے یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے مہیا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، دوسری بات جو رسول اکرم نے فرمائی اس شہر مبارک کی فضیلت میں، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے عزیزان گرامی جو تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی مہینے کو فضیلت کیوں ہے، حالانکہ تمام مہینے خدا وحدہ لا شریک نے بنائے ہیں، لیکن خدا وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے تمام انبیاء بھی ہیں، لیکن اس نے انبیاء کو بھی جیسے کہ فرمایا فضلناہم بعضہم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی فضیلت تمام مہینوں کے اوپر اس ماہ مبارک کو خدا وحدہ لا شریک نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ پھر فرمایا وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے دن تمام مہینوں کے جو دن ہیں ان سے بہتر ہیں۔ وَلَيَالِهُ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس مہینے کی رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں وہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس مہینے کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں، جو ساعات ہوتی ہیں، جو دقائق ہوتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کے یہاں تمام دقائق، تمام ساعات، تمام گھڑیوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب اس ماہ مبارک کی راتیں اتنی بابرکت ہیں، اتنے بابرکت ہیں، تو عزیزان گرامی اس ماہ مبارک میں عبادت، کیونکہ سب سے عزیزان گرامی یہ بات محسوس کریں گے آپ حضرات کہ خدا وحدہ لا شریک نے زمان اور مکان دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دونوں کا دخل ہوتا ہے انسان کے اعمال کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو جیسے مثال دوں، اگر کوئی انسان اپنے گھر میں نماز 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس سے مختلف ہے جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں پڑھنے والی نماز زیادہ بارگاہ الہی میں ثواب کا مرتبہ رکھتی ہے۔ اب جو 2 رکعت نماز انسان اگر اب مسجد میں پڑھتا ہے، اگر وہی نماز حرم امیر المومنین میں پڑھے، اس کی فضیلت الگ ہوگی، اس کا ثواب، اس کا مرتبہ الگ ہوگا۔ اگر وہی 2 رکعت نماز انسان بیت اللہ میں پڑھے تو اس کی منزلت اور اس کا مقام اور مرتبہ اس کا الگ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، جیسے جیسے مکان بدلتے ہیں، ایسے ہی ایسے اعمال کی کیفیت اور نوعیت بدلتی چلی جاتی ہے۔ جیسے مکان بدلا، اگر گھر میں نماز تھی لیکن اس کا مرتبہ الگ تھا، لیکن وہی نماز جو ہے وہ خانہ خدا بیت اللہ میں ہو، نماز وہی 2 رکعت تھی لیکن اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ، اس کی منزلت، اس کا ثواب الگ ہوگا۔ اسی طرح زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔
اگر ایک انسان ایام عادیہ میں ماہ رمضان سے الگ عبادت کر رہا ہے اس کا اجر الگ ہے، اس کا ثواب الگ ہے، لیکن وہی انسان اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں، تو اس کا اجر الگ ہے، اس کا ثواب الگ ہوگا، اس کا مرتبہ الگ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کو ماہ مبارک رمضان میں ایک مرتبہ خدا وحدہ لا شریک عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد عجیب و غریب جملہ ہے، اللہ اکبر، رسول کے اس جملے کے قربان ہو جاؤں، فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ ماہ مبارک جس میں خدا وحدہ لا شریک نے آپ کو اپنے یہاں مہمان بلایا ہے، یعنی ضیافت، مہمان انسانوں کو رکھا گیا ہے، مہمان انسانوں کو بنایا گیا، اور میزبان کون ہے؟ وہ ذات وحدہ لا شریک انسان کے لیے میزبان ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہمیں کوئی شہر کا معزز آدمی اگر ہمیں اپنے دعوت پہ بلائے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب اسی کی جگہ آپ کو اگر کوئی کسی ملک کا صدر یا کسی ملک کا رئیس الوزراء آپ کو اپنے یہاں دعوت دے تو انسان فخر اور مباحت اور افتخار محسوس کرتا ہے اپنے لیے کہ مجھے اس ملک کے وزیر نے، اس ملک کے صدر نے دعوت کے لیے بلایا ہے، اور فخر سے اپنے عزیز و اقارب میں بیان کرتا ہے کہ ہمیں دعوت کے لیے بلایا گیا ہے، اور تمام زندگی اس بات کو فخر کی نگاہ سے، فخر کے عالم میں دیکھتا ہے کہ میں اپنے ملک کے صدر کے یہاں مہمان ہوا، ایک وقت کے لیے انہوں نے ہمیں۔ ماہ رمضان المبارک ایک وقت کی دعوت نہیں ہے، ایک وقت کی ضیافت نہیں ہے، ایک وقت کا مہمان نہیں ہے۔ ماہ مبارک خدا وحدہ لا شریک نے انسان کو پورے ماہ مبارک کے لیے، ایک مہینے کے لیے خدا کی میزبانی میں جانا۔ میزبان کون ہے؟ خدا وحدہ لا شریک۔ عزیزان گرامی، ہم عام طور پہ بھی جب کوئی ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو میزبان اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اپنے مہمان کی عزت اور احترام میں صرف کرتا ہے، چاہتا ہے کہ سب سے بہترین غذا اس کے لیے مہیا کیے جائے۔ میزبان یہ چاہتا ہے کہ سب سے بہترین کھانے اس کے لیے تناول نوش کیے جائیں، اور میزبان یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی رہائش کے لیے سب سے بہترین حجرہ ہو اس کو عطا کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اب میزبان کون ہے؟ خدا وحدہ لا شریک، قادر مطلق میزبان ہے، جس کے اس کے ہاں میزبان آپ ہیں، مہمان آپ اور ہم ہیں، میزبان ذات وحدہ لا شریک ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم انسان ہو کر یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے مہمان کی جانب، ہمارے مہمان کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو جائے، ہم اپنی قوت تمام صرف کر دیتے ہیں، تو خدا وحدہ لا شریک جس کے آپ مہمان ہیں، جو آپ کا میزبان ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ آپ کے لیے کیا اہتمام کرے گا آپ تصور کیجئے۔ اور دوسری بات یہ کہ حالات حاضرہ، آج ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ حالات بہت سنجیدہ حالات ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم انسان جو بخیل انسان ہوتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کریم ہے، سخی ہے، اس کا بخالت نہیں ہے۔ جب ہم دنیاوی انسان، جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کسی مہمان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کی رہائش کا اہتمام، اپنی رہائش کا اہتمام خود کرنا۔ ہم انسان یہ گوارا نہیں کرتے کہ جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے تو اس کے تناول، طعام اور نان و نفقے کا اہتمام، کہ وہ اپنا نان و نفقے کا اہتمام خود کر کے لائے، نہیں، ہم یہ نہیں گوارا کرتے، بلکہ ہم انسان ہوتے ہوئے ہم بخیل انسان، کیونکہ انسان کی ذات میں بخل ہے، انسان جس کا صرف کرنے سے خرچ ہوتا ہے وہ انسان، وہ بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ جب اس کے ہاں کوئی مہمان آئے تو اپنے نان و نفقے کا اہتمام کر کے آئے۔ تو خدا وحدہ لا شریک جس کی بارگاہ میں ایک ماہ مبارک کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس کے آپ مہمان ہونے جا رہے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ ایک گوارا کرے گا کہ میرا چاہنے والا، میرا مہمان اس ماہ مبارک میں بھوکا رہے؟ تو عزیزان گرامی،
نان و نفقے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنی سکن کے حوالے سے پریشان ہوں، نہ اپنی رہائش کے حوالے سے پریشان ہوں، نہ نان و نفقے کے حوالے سے پریشان ہوں، کیونکہ آپ اس بارگاہ وحدہ لا شریک میں مہمان ہونے جا رہے ہیں جس کے قدرت میں ہر شے ہے۔ عزیزان گرامی، تو وہ آپ کو کیا کچھ نعمتیں عطا نہیں کرے گا اس ماہ مبارک میں جس کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں۔ پھر عزیزان گرامی، جب ہم کسی کے مہمان جاتے ہیں، ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں، وہ میزبان کیا کرتا ہے؟ وہ عزت و احترام۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا جعلتم فی اہل الکرامہ کرامت اللہ، تم اس ماہ مبارک میں باعزت اور صاحبان عزت قرار دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر! باعزت کس نے قرار دیا؟ کس نے آپ کو باعزت بنایا؟ خدا وحدہ لا شریک اس ماہ مبارک میں آپ کو باعزت، صاحب کرامت، صاحب عزت بنایا۔ پھر عزیزان گرامی، رسول کا ایک ایک جملہ اس خطبے کا عزیزان گرامی ایسا ہے کہ انسان کے قلب پہ نقش کر دیا جائے۔ پھر فرمایا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ۔ اللہ اکبر! ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس اللہ اکبر کا اجر خدا وحدہ لا شریک لکھ دیتا ہے، لیکن ہم سو جاتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ لیکن اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے، اس ماہ مبارک کا مرتبہ یہ ہے، فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، اس ماہ مبارک میں آپ کے سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ آپ نے جب ایک مرتبہ سانس لیا تو اللہ اکبر کا جو اجر ہے، جو تسبیح کا اجر ہے، خدا وحدہ لا شریک نے وہ لکھ دیا۔ آپ سو رہے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے آج یہ لوگ بتاتے ہیں، سائنس کے لوگ جو تجربہ کار بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک منٹ میں تقریباً انسان 60 مرتبہ یا 65 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ انسان 24 گھنٹے جو سانس لے رہا ہے، ایسی تسبیح، ایسی عبادت جس میں آپ کو کوئی زحمت بھی نہیں ہے، اس ماہ مبارک میں خدا وحدہ لا شریک نے آپ کے لیے رکھی ہے کہ آپ سانس لیں اور سانس لیں گے تو جب آپ سانس تو خدا وحدہ لا شریک اس کو تسبیح شمار فرمائے گا۔ جو اجر سبحان اللہ عام دنوں میں تسبیح پڑھنے کا اجر ہوتا ہے، ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں، وہی اجر اس ماہ مبارک میں ایک مرتبہ سانس لینے کا ہوگا۔ یعنی آپ سانس لے رہے ہیں، وہ خدا وحدہ لا شریک اس کو عبادت میں شمار فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وَنُعْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی کہ آپ کا سانس لینا، فرمایا نوم، آپ کا سو جانا بھی اس ماہ مبارک میں عبادت کا اجر رکھتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، انسان روزے دار ہو تو روزے کا ثواب الگ ہے، سو رہا ہے تو سونے کا ثواب الگ ہے، یعنی 2 ثواب ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اور تیسری مرتبہ انسان سانس لے رہا ہے تو سانس لینے کا ثواب الگ ہے، یعنی انسان بیک وقت کم سے کم 3 عبادتیں کر لیتا ہے۔ جب انسان شب میں سو بھی جاتا ہے یا دن میں سوتا ہے، اگر حالت روزہ میں سو رہا ہے تو اس کے سونے کا ثواب کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس کا روزہ رکھنے کا ثواب، جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کا ثواب، اس کے بعد وہ سو رہا ہے تو اس کے سونے کا ثواب 2 ثواب، پھر اس کے بعد جو وہ سانس لے رہا ہے، مسلسل سانس لے رہا ہے انسان، تو اس کے سانس لینے کا ثواب، یعنی بیک وقت انسان کم سے کم 3 ثواب کماتا ہے، 3 چیزوں سے ثواب حاصل کرتا ہے۔ یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ پھر وَعَمَلُكُمْ فِيهَ مَقْبُولًا، اللہ اکبر، مبارک میں آپ کا عمل مقبول کر لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ نے عمل کیا، ادھر خدا وحدہ لا شریک نے اس عمل کو قبول کر لیا۔ اور عزیزو پھر دوسرا فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں عزیزو مومنین اتصال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ تو
لیکن اس ماہ مبارک میں دعا مانگے. آپ کا خدا اس ماہ مبارک میں فرما رہا ہے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب. اس ماہ مبارک میں آپ دعا تو مانگ کے دیکھیں بارگاہ خدا میں. خدا وحدہ لا شریک آپ کے عمل کو، آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. عزیزان گرامی، پھر دوسرا جملہ جو ہے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ الْغُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرُ الْعَظِيمِ. اللہ اکبر. بدبخت ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تمام سال انسان نے گناہ کیے ہیں، لیکن میرے بندے، خدا یہ کہہ رہا ہے میرے بندے مایوس نہ ہونا. سال میں ہم نے ایک مہینہ رکھا ہے، تم نے پورے سال 11 مہینے گناہ کیے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں ہماری بارگاہ میں آ جاؤ اور ہماری بارگاہ میں آنے کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت کرا. فرمایا غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم. خدا وحدہ لا شریک اس ماہ مبارک کی برکت میں، اور وہ بدبخت ہے انسان جو اس ماہ مبارک میں، جو پورے سال تو گناہ کرتا ہے اور اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کو بخشش نہ کرا سکے. اللہ اکبر. پھر اس کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. عزیزان گرامی، اور اس ماہ مبارک میں اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. اللہ اکبر. قیامت کا وہ دن ہوگا جہاں انسان کو قرآن کی، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، انسان کس کے لیے ساری زندگی دولت کماتا ہے؟ اپنی زوجہ کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، جس میں قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا نہ کوئی زوجہ کام آئے گی، شوہر زوجہ سے دوری اختیار کر رہا ہوگا، اولاد جس کے لیے صرف کر دی. پھر فرمایا کہ وہ تمام زندگی صرف کرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ انسان سے فرار اختیار کر رہا ہوگا. عزیزان گرامی، پھر فرمایا وَصَدِّقُوا عَلَىٰ فُقَرَاءَكُمْ وَمَسَاكِينُكُمْ. عزیزو، یہ ماہ مبارک، ہر عمل اس ماہ مبارک میں ایک عظیم اجر رکھتا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ دو، زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، اپنے فقراء کو اور مساکین لوگوں کو صدقہ دو. عزیزان گرامی، یہ حالات، جن حالات سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، ہمیں تو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ کار خیر کرو، بالخصوص ان دنوں میں. کیونکہ عزیزان گرامی، ایسا خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ شکم سیر سو جائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے. خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا. فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ دو فقراء اور مساکین کو. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہمسایہ، پڑوسی، آپ کا دوست، آپ کا چاہنے والا کوئی بھوکا سو جائے اور یہ ماہ مبارک کے اندر آپ صدقہ و خیرات نہ کریں. زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں. پھر عزیزان گرامی، اب گفتگو آگے بڑھی رسول اکرم نے روزے. اب عزیزان گرامی، روزہ صرف آیا بھوک اور پیاس کا نام ہے؟ صرف بھوکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں؟ نہیں. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسَنَتَكُمْ. اور عزیزو، روزہ صرف کھانے سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، پانی کو ترک کر دینے کا نام روزہ نہیں ہے. فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسَنَتَكُمْ. اور اس ماہ مبارک کے اندر تم اپنی زبان کی حفاظت کرو. عزیزان گرامی، زبان کی حفاظت کس چیز سے کی جائے؟ فرمایا زبان کی حفاظت، غیبت کرنے سے زبان کی حفاظت کرو، جھوٹ اور کذب اور بہتان سے زبان کی حفاظت کرو. ایسا نہ ہو کہ روزہ اسلام عزیزان گرامی بھوکے اور پیاسے رہنے کو روزہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھ رہا ہو، صرف اس کا
ایسا نہ ہو کہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھ رہا ہو، بلکہ اس کا روزہ اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اس کا روزہ اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کا روزہ اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو۔ تو فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کس چیز سے حفاظت کریں؟ اپنی زبان کی، غیبت کسی کی ایسا نہ ہو کہ روزے مومنین کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی برائی کر رہے ہوں، جائے کہ انسان ثواب اور عبادت کی جگہ وہ گناہ میں شامل ہو رہا ہو۔ عزیزو، پھر اس کے بعد فرمایا غضوا عما لا يحل النظر علیہ ابصارکم، اور آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو جو چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ نہ محرم کی طرف دیکھنا، کسی اجنبی خاتون کی طرف دیکھنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کسی اجنبی خاتون کو دیکھے۔ چاہیے کہ صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ صرف انسان بھوک اور پیاس میں رہے، نہیں، بلکہ بھوک اور پیاس روزے کا نام نہیں ہے۔ روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، روزہ کانوں کا بھی ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ پھر عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزیزو، اب کیونکہ اس خطبہ مبارک میں متعدد موضوعات کے اوپر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اب پھر رسول نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان انفاسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها بالاستغفار۔ عزیزو، اور رسول نے جتنا بھی خطاب کیا ایھا الناس سے خطاب کیا، اے لوگو، مسلمانوں نہیں، اے لوگو، اس ماہ مبارک میں تمہاری گردنیں رہن رکھی گئی ہیں، یعنی بارگاہ الہی میں رکھی ہوئی ہیں اس چیز کے لیے کہ تم استغفار کرو، اور استغفار کے ذریعے اپنی گردنوں کو خدا کی بارگاہ سے آزاد کرا لو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہاری گردنیں تمہارے اعمال کے بدلے رکھی ہوئی ہیں تاکہ اللہ سے بخشش طلب کرو اور اپنے اعمال کے ذریعے ان کو آزاد کرا لو۔ کہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں آپ سے میں نے کوئی شے لی، پیسے لیے، اور میں نے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک کتاب رکھوا دی، جب میں آپ کے پیسے واپس کروں گا آپ وہ میری کتاب واپس کر دیں گے۔ تو خدا کے یہاں ہمارے نفس مرہون ہیں، رکھے ہوئے ہیں، گروی رکھے ہوئے ہیں، اس شرط کے اوپر کہ تم استغفار کرو اور خدا وحدہ لا شریک تمہاری گردنوں کو آزاد کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر عزیزان گرامی جملہ ارشاد فرمایا وَأَعْمَالُكُمْ أَنَّ اللَّهَ أُقْسَمَ بِعِزِّ أَلَّا يُعَذِّبُ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ أُقْسَمَ بِعِزَّتِهِ۔ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، عزیزو، وَعَالَمُوا، جان لو، اے لوگو، بے شک اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے۔ وہ خدا جو صادق الوعد ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اپنی عزت کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے، بے شک اپنی عزت کی قسم کھا کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا يعذب المصلین والساجدین۔ خدا اللہ کی قسم، خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، خدا جو نماز پڑھنے والے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں، ان کو کبھی عذاب نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے، عذاب الہی سے بچانا ہے تو سجدے میں چلے جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد عزیزان گرامی یہ آخری فقرات سنیے۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں افطار کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن میری دعا ہے بارگاہ الہی میں معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم افطار خالص نیت کے ساتھ انجام دیں۔ رسول نے ارشاد فرمایا ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر، جس مومن نے اس ماہ مبارک میں اگر کسی ایک مومن کو افطار کرا دیا تو اللہ کے حبیب اس کی عظمت کیا ہے، کان لہ بذلک عند اللہ اتق النسمہ،
اس کا اجر ایسا ہے کہ جیسے اگر کوئی انسان ایک مومن کو اس ماہ مبارک میں اگر روزہ افطار کرا دے تو اس کا اجر یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ گویا ایک مومن کو افطار غلام کو آزاد کرنے کے مانند ہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ مغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، بات کی کہ ایک غلام کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ فرمایا اس ماہ مبارک میں اگر کوئی ایک مومن کا روزہ افطار کراتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور صرف بات یہیں پہ ختم، مغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اس کے تمام گناہان ماضی۔ عزیزان گرامی، ساری زندگی انسان نے گناہوں میں بسر کی، لیکن ایک مومن کا روزہ افطار کرا دیا تو اس کا اجر آپ نے محسوس کیا کہ جو اس کے گناہ زندگی بھر گناہ انجام، خدا وحدہ لا شریک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا سستا ہے اور کتنا آسان ہے اپنے گناہوں کو اس ماہ مبارک میں معاف کرا لینا۔ بدبخت ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، خود اس خطبے میں فرمایا کہ شقی ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت نہ کرائے۔ ایک افطار کرانے کا ثواب ایک، اور کتنا افطار کرائے۔ آیا رسول سے خود ایک روایت یہ کہتی ہے، وقیل یا رسول اللہ، ایک صحابی تھا تشریف فرما تھا، رسول کی خدمت میں حاضر تھا، اے اللہ کے رسول، ہم غریب ہیں، ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اتنا مال و دولت نہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کرا سکیں۔ فَلَيْسَ كُنَّا نَقْدَرُ عَلَىٰ بِذَلِكَ، اے اللہ کے رسول، ہم اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کرا سکیں، ہم خود محتاج ہیں۔ اللہ کے رسول، عزیزان گرامی، دیکھیں خدا وحدہ لا شریک کی رحمتیں دیکھیں اس ماہ مبارک میں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتقوا النار ولو بشق التمر، تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے کہ تم کسی کا روزہ افطار کرا سکو، اس کو سیر کر سکو، کھانا کھلا سکو۔ فرمایا ایک کھجور کے ذریعے کسی کا اگر روزہ بھی افطار کرا دیا تو خدا وحدہ لا شریک تمہیں اتنا ہی اجر دے گا۔ اگر کھجور بھی نہیں ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشُرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، آگ سے، جہنم کی آگ سے بچو، ایک روزے دار کو روزہ افطار کرا کے چاہے ایک مختصر سے پانی کے ذریعے۔ اللہ اکبر، یعنی خدا نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ شقی بن جائے یا وہ انسان اپنے لیے مغفرت کے دروازے کھلوا لے۔ مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس انسان کو تھوڑی سی کوشش کر دی ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں جائے اور جانے کے بعد اپنی گناہوں کی مغفرت کرے۔ اور بالخصوص جس موضوع سے میں نے گفتگو کی کہ افطار کے سلسلے سے، ایک افطار اگر ایک کھجور کے ذریعے بھی کسی کا افطار کرا دیا تو اس کا اجر ایسا ہے کہ اس کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ جو بھی زندگی بھر کے گناہ ہے وہ خدا معاف کر دے گا اور ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، بس آخری بات، ہمارے یہاں ایک شک اور شبہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ آیا اگر ہم نے کسی کے گھر کا افطار کھا لیا یا ہم نے کسی کی کھجور سے روزہ افطار کر لیا، خدا نخواستہ ہمارا یہ لوگ مومنین کے ہاں یہ بات ہم نے دیکھی ہے، ملاحظہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مومن اگر کسی کے افطار میں جاتے ہیں تو وہ اپنی ایک کھجور لے کے جاتے ہیں تاکہ اپنی کھجور سے روزہ افطار کر سکیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی کھجور سے یا ہم نے کسی کے گھر سے روزہ افطار کر لیا تو ہمارے روزے کا آدھا ثواب اس کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ عزیزان گرامی، خدا کریم ہے، کیا وہ یہ گوارا کرے گا کہ کوئی انسان روزہ پورا رکھے اور اس کے روزے کا اجر کسی کو دوسرے کو دے دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزو، اس کے خزانے قدرت میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی کے یہاں روزہ افطار کیا ہے تو خدا اس کو بھی اجر دے گا، جو میں نے جو روایت میں ارشاد
کہ اس کے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا کرے گا اور اس کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بھی معاف کر دے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے روزے کے اجر کو کم کر دے گا. آپ کا روزے کا اجر اپنی جگہ ہے اور اس کا روزہ افطار کرانے کا اجر اپنی جگہ ہے. تو عزیزان گرامی، کیونکہ یہ اب ایسے حالات ہیں کہ ہم کسی کا روزہ، کیونکہ حالات کرونا وائرس چل رہا ہے، ہم اگر کسی کے روزہ افطار نہیں کرا سکتے مسجد میں، امام بارگاہ میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر نان و نفقہ نہیں بھیج سکتے. اگر آپ تلاش کریں اپنے ہمسایوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے قرابت داروں کے اندر، کون ہے جو محتاج ہے، کون ہے کہ جس کی یہ حالت نہیں ہے کہ وہ نان و نفقے کا اہتمام کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے نان و نفقے کا اہتمام کریں. اور جو اجر رسول نے ارشاد، ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ایک روزہ افطار کرانے، ایک مومن کو روزہ افطار کرانے کا ہوگا، اور اس کے جو گناہ صغیرہ و کبیرہ خدا وحدہ لا شریک ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. آخر میں ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں، معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اطاعت کر سکیں. اور معبود ہم اس ماہ مبارک میں دعا گو ہیں، جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں عبادت و اطاعت الہی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور معبود ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، معبود ہمارے عمل کو اس ماہ مبارک میں قبول فرما اور ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. بالخصوص جو حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو بیماری اس عالم انسانیت میں، اس دنیا میں منتشر ہے، معبود اس بیماری کو ختم کر دے اور مومنین اور عالم انسانیت کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. اور معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.